آج ہم عظیم الشان محفل پاک میں حاضر ہیں، اور یہ محفل پاک میلاد پاک کی بھی ہے اور عرس پاک کی بھی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت حضرت علامہ مولانا حافظ محمد اشرف مجددی صاحب رحمہ اللہ کے مزید درجات کو بلند فرمائے اور ان کے فیض سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ اختصار کے ساتھ بیان آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ جب سورج چمکے تو پھر باقی روشنیاں خود ہی کم ہو جاتی ہیں، تو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے چند ایک چیزیں رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک کے حوالے سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کی جو آمد کا ذکر ہوا تھا، جو آمد رسول کا ذکر ہوا تھا، وہ اس کا آغاز کب ہوا تھا؟ ایک محفل کی صورت میں، ایک مجلس کی صورت میں، ایک اجتماع کی صورت میں اس کا آغاز کب ہوا تھا؟ تو یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء سے وعدہ لیا تھا، پختہ وعدہ، کہ جب تم کو کتاب و حکمت عطا کر دی جائے گی، ثم جاءکم رسول، پھر آمد رسول ہوگی، تو اللہ رب العزت نے انبیاء سے یہ وعدہ لیا۔ اب جو عبارت النص ہے وہ یہی ہے کہ اللہ نے انبیاء سے وعدہ لیا، لیکن جب دلالت النص اور اشارت النص کو دیکھیں کہ کلام کس چیز کا نقشہ پیش کر رہی ہے، کس چیز پر دلالت کر رہی ہے اور کس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ ذکر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو رہا تھا، لیکن اس کی جو شکل تھی وہ اجتماعی شکل میں ذکر ہو رہا تھا، اور اللہ رب العزت خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا ذکر فرما رہے تھے۔ جاءکم عربی میں ہے جاء اور فارسی میں آمد ہے، تو مطلب دونوں کا ایک ہی ہے کہ اللہ رب العزت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خبر عطا فرما رہے تھے انبیاء علیہ السلام کو، اور ان سے وعدہ نصرت اور وعدہ ایمان لیا جا رہا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک اجتماعی کیفیت تھی جو اشارت النص سے ثابت ہو رہی ہے۔ تو پہلا اجتماع جو آقا علیہ السلام کی آمد کے ذکر پر منعقد ہوا تھا، وہ اس اجتماع میں خطاب اللہ رب العزت کا تھا اور سامعین انبیاء کرام علیہ السلام تھے۔ لکھی ہے، یعنی اسی مستدرک امام حاکم کے اوپر ان کے حکم پر حکم لگایا ہے، تو امام ذہبی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور دوسرے لوگوں نے بھی، جس طرح کے البانی اور شعیب الرنوت، انہوں نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ یہ حدیث کیا ہے جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی؟ گویا کہ اس میں وہ پوری ہسٹری بیان کی جا رہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی عند اللہ فی ام الکتاب لمکتوب خاتم النبیین، فرمایا اللہ کے ہاں کتاب میں میرے بارے میں خاتم النبیین لکھا ہوا ہے۔ ایک تو اس کا آغاز عقیدہ ختم نبوت سے ہوا، پھر اس کے بعد فرمایا وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی تخلیقی مراحل میں تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اور پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَنَا دعوت ابی ابراہیم، وہ جو اللہ کا گھر بنا کر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی
اے مالک و مولا میں نے تیرا گھر بنا دیا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا، تیرا گھر میں نے بنا دیا ہے، اس کو بسانے کے لیے اپنا رسول بھیج دے۔ اب یہ آقا علیہ السلام وہ پوری ایک ہسٹری ہے آقا علیہ السلام کا کس طریقے سے ذکر ہوا۔ پھر اس کے بعد فرمایا وبشارت عیسیٰ، اور وہ جو مجھ سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے میری آمد کی خوشخبری سنائی تھی، مبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد، وہ جو عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری سنائی تھی وہ عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری بھی میں ہی ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے ایک پوری ہسٹری ہے، اس حدیث پاک کو آقا علیہ السلام کی آمد کی پوری تاریخ قرار دیا گیا ہے۔ اور پھر فرمایا وَالرُّؤْيَا أُمِّي الَّتِي رَأَتْ، اور میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا تھا، جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ اور اسی حدیث صحیح کا آخری جملہ یہ ہے وَكَذَلِكَ تَرَيْنَا أُمَّهَاتُ النَّبِيِّينَ، اسی طرح سارے نبیوں کی ماؤں نے یہ خواب دیکھے تھے۔ تو یہ آقا علیہ السلام کی میلاد پاک کی ایک پوری ہسٹری ہے۔ میرے سوشل میڈیا پہ بیان موجود ہیں کہ پہلی صدی ہجری سے لے کر 14ویں صدی ہجری تک جتنی بھی کتابیں میلاد پاک پر لکھی گئی ہیں، میں نے ان کا تعارف ان بیانات میں کروایا ہوا ہے، اور آپ میں سے اکثر لوگوں نے وہ سنے ہوں گے کہ پہلی صدی ہجری سے ہی آقا علیہ السلام کے میلاد پاک کا ذکر کتابوں میں ہونے لگ پڑا تھا۔ اور پھر باقاعدہ محدثین کرام نے میلاد پاک پر بے شمار کتابیں لکھی۔ ایک ایک شخصیت نے میلاد پاک پر 5 کتابیں لکھی، جن میں ابن ناصر الدین دمشقی اور ابن حجر اسقلانی، ابن حجر حیتمی مکی، امام ابن الجوزی، اور بعد کی شخصیات میں ملا علی قاری، امام جلال الدین سیوطی، یہ ساری وہ شخصیات ہیں جنہوں نے حضور کے میلاد پر کتاب لکھنا اپنے لیے سعادت کی بات سمجھا تھا۔ آج تو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ میلاد شریف کہاں سے آ گیا ہے، یہ تو برے صغیر میں لوگوں نے کیا ہے۔ میں آپ کو آج سے 700 سال پہلے امام کی بات بتانے لگا ہوں۔ امام نووی کا ایک قول آپ کو سناتا ہوں، میں اپنے بیان کو اختصار کی طرف لے کر آ رہا ہوں۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ کا ایک بیان آپ کے سامنے وہ کیا فرماتے ہیں؟ امام ابن الجوزی فرماتے ہیں لا زال اہل الحرمین الشریفین والمصر والیمن والشام والسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب یحتفلون بمجلس مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحتفلون بمجلس مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَيَهْتَمُّونَ اهتماما كثيرا على السماء والقراءة وَيَنَالُونَ بِذَلِكَ أَجْرًا جَزِيلًا وَفَوْزًا عَظِيمًا۔ امام ابن الجوزی کیا فرماتے ہیں؟ لا زال کا مطلب ہے ہمیشہ، تسلسل کے ساتھ، جس میں کوئی انقطاع نہ ہو، تسلسل کے ساتھ جو چیز چلی آ رہی ہو، اور جس میں کبھی زوال نہ آیا ہو، تسلسل کے ساتھ لگاتار وہ چیز۔ لا زال اہل الحرمین الشریفین، مکہ و مدینہ کے لوگ بھی اس میں شامل تھے۔ اہل الحرمین الشریفین والمصر والیمن والشام، مصر والے، یمن والے، شام والے، وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب، وہ تمام مشرق و مغرب میں تمام عرب کے ممالک کا طریقہ کیا تھا؟ یحتفلون بمجلس مولد النبی، جب آقا کے میلاد کا مہینہ آتا تھا وہ حضور کی محفلیں سجایا کرتے تھے۔ عرب والے سارے، مصر والے، یمن والے، شام والے، اور تمام عرب والوں کا یہ طریقہ تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اسلاف شروع سے ہی سرکار کا میلاد مناتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے امام ابن الجوزی کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو بڑے ہی سخت اور جن کو مشدد کہا جاتا ہے حدیث پر حکم لگانے میں، وہ مشددین ہیں۔ وہ کسی کو راستہ نہیں دیتے کہ کوئی آ کر ایسے ہی بات بیان کر دے، وہ کسی کو راستہ نہیں دیتے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ سارا عرب میرے حضور کا میلاد منایا کرتا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کیا فرمایا؟ یہ بات آپ
بڑی قابل غور ہے. یہتمون اہتماما کثیرا. یہ علماء جانتے ہیں، علماء کی بھی ایک بڑی تعداد ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہتمون اہتماما ہم اس کو مفعول مطلق کہتے ہیں، اور مفعول مطلق تاکید کے لیے آتا ہے. یہتمون اہتماما، پھر اس کے بعد کثیرا، اور اس کو میں پنجابی میں اس کا ایک ترجمہ کیا کرتا ہوں. یہتمون اہتماما کثیرا، وہ سرکار کا میلاد گج وج کے منایا کرتے تھے. اب سب نے بولنا ہے وہ سرکار کا میلاد گج وج کے منایا کرتے تھے. نہیں، وہ سرکار کا میلاد ابن الجوزی کے الفاظ بتا رہے ہیں. یہتمون اہتماما کثیرا علی السماء والقرات، وہ کیا کیا کرتے تھے؟ سرکار کا میلاد، بولو نا، سرکار کا میلاد. وہ گج بج کے میلاد مناندے سن، تسی گج بج کے بول بھی نہیں سکتے اللہ دے بندے ہو. یہتمون اہتماما کثیرا، وہ سرکار کا میلاد. اور پھر کیا ہوتا تھا؟ وَيَنَالُونَ بِذَلِكَ أَجْرًا جَزِيلًا وَفَوْزًا عَظِيمًا، ان کو بہت بڑا اجر اور بہت بڑی کامیابیاں ملا کرتی تھی. جو کوئی آپ سے پوچھے نا کہ میلاد کب سے شروع ہوا تھا تو بتا دیجئے گا ان کو کہ تم نے ابن جوزی کو نہیں پڑھا جو کہتے ہیں سارا عرب حضور کا میلاد منایا کرتا. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا یہ سلسلہ جاری رہا. اور اختصار کی طرف، جتنے بھی اس وقت کے راہبین تھے جن کو قرب الہی حاصل تھا، چونکہ اس وقت تک کبھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا تو وہ دین عیسوی پر چل رہے تھے، تو راہب جتنے تھے ان کو خبر تھی کہ ابھی اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں. اور یہ ان کے بزرگوں نے ان کو بتایا. ایک واقعہ صرف عرض کروں گا یہاں پر، جس کو آپ کی اور میرے امام احمد رضا فاضل بریلی رحمہ اللہ نے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 15 میں ذکر کیا ہے. اردو کے لیے وہ خصائص کبریٰ دیکھ لیں اور باقی سیرت کی کتابوں میں اس واقعہ کو آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت سعید بن زید بن عمر بن نفیل، یہ جو حضرت سعید بن زید ہے نا، یہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہے. تو حضرت سعید کے والد جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مبارک اعلان نبوت کے بعد کا نصیب نہیں ہوا، اس سے پہلے ان کا وصال ہو گیا تھا. تو حضرت زید بن عمر بن نفیل ایک دن حضرت عامر ایک صحابی رسول ہیں ان کو کہنے لگے، چونکہ ابھی تک اعلان نبوت نہیں ہوا تھا تو حضرت عامر کو یہ نصیب ہوا تھا. تو حضرت زید بن عمر بن نفیل ان سے کہنے لگے، اے عامر، میں نے آپ کی بارگاہ میں درخواست کرنی ہے. میرے 2 پیغام ہیں، وہ سرکار کی بارگاہ میں اگر آپ کی ملاقات ہو گئی اور میں اس دنیا سے چلا گیا تو سرکار کی بارگاہ میں یہ میرے 2 پیغام پہنچا دینا. انہوں نے عرض کی، جی بتائیے کون سے پیغام ہیں؟ تو کہا، ایک تو سرکار کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کرنا. یعنی اتنی ان کو خبر تھی کہ یہ وہی دور ہے. انہوں نے اپنی کتابوں سے پڑھا تھا، اپنے بڑوں سے سنا تھا، اور وہ امانت کے طور پر آگے پہنچا رہے تھے. ان کے جتنے بھی اسلاف تھے ان سے سن کر امانت کے طور پر پہنچا رہے تھے اور حضور کی آمد کی خوشخبریاں سنا رہے تھے. میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں، ذرا قابل غور بات ہے. اس وقت ان لوگوں کو جن کو قرب الہی حاصل تھا، حضور کی آمد کی خبر کی امانت دے رکھی تھی. آج حضور کی آمد کی خبر کے وہی امین ہے جن کو قرب الہی حاصل ہے، اور وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ اہل سنت و جماعت ہے جو اسی طرح اس پیغام کو سمیٹے ہوئے آگے پیغام کو قیامت تک حضور کے میلاد کا پیغام ساری دنیا تک پہنچاتے چلے جائیں. تو حضرت تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، ایک پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کرنا، اور دوسرا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنا، آقا آپ کا غلام تو آپ سے نہیں مل سکا،
لیکن آپ کے اعلان نبوت سے پہلے آپ پر ایمان لے آیا ہے. قبل از ولادت. یاد حضرت نے ٹائٹل باندھا ہے, یہ ٹائٹل باندھا ہے, قبل از ولادت شہادت ایمان. اور پھر اس کے بعد آقا کی بارگاہ میں عرض کرنا, آقا آپ سے آپ کا غلام مل نہیں سکا, لیکن آپ کی اعلان نبوت سے پہلے آپ پر ایمان لے آیا ہے. آقا علیہ السلام بڑی توجہ کے ساتھ اس بات کو سنا. جب حضرت عامر فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا نا, تو حاضر ہو کر میں ایمان لے کر آیا. اکیلے تنہا مجھے آقا علیہ السلام سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا. میں بیٹھ گیا, میں نے سارا یہ واقعہ سنایا. میں نے کہا کہ وہ کہہ رہے تھے ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے وہ پیارے حبیب مکہ میں پیدا ہوں گے, مدینہ ہجرت کر کے آئیں گے, ان جیسا کوئی نہیں ہوگا, لوگوں میں چلیں گے تو سب سے حسین نظر آئیں گے. آقا وہ آپ کے غلام تو وہ پہلے ہی ایمان لے کر آ گئے. آقا علیہ السلام یہ بات سن رہے تھے. پھر آپ نے اپنا چہرہ اقدس اٹھایا, فرمایا تم نے امانت پہنچا دی ہے, اب ہم بھی ایک امانت پہنچانا چاہتے ہیں. عرض کیا آقا وہ کون سی ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو اے عامر, جس زید کی تم بات کر رہے ہو, رأیتہ فی الجنہ, میں نے اس زید کو جنت میں دیکھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت و شان مصطفیٰ. میں نے اس زید کو کہاں دیکھا ہے؟ انہوں نے ایک تو حضور کی آمد کی خوشخبری سنائی تھی, اور دوسرا پہلے ہی ایمان لے کر آگے تھے. آمد کی خوشخبری سنائیں اور ایمان لے کر آئیں تو جنت کی بشارت ملتی ہے. قربان جاؤں ان سنیوں پر جو ایمان بھی رکھتے ہیں اور آمد کی صرف خوشخبری نہیں سناتے, گج وج کے میلاد منایا. سب سے اولا ہو آلہ, انج دی آواز نہیں میں سننی تواڈی. سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی, سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, سب رسولوں سے آلہ ہمارا نبی. اشارہ کر رہا ہوں آپ کی طرف. مجھے بس اتنا بتا دیں, 14 اگست کو جھنڈیاں لگے ہوئے دیکھتے ہیں آپ؟ کبھی فتویٰ سنا ہے کہ جھنڈی نہ لگاؤ؟ بولو نا, ڈردے پہ ہو, ڈردے پہ ہو. 14 اگست کو جھنڈیاں لگتی ہیں, کبھی آپ پر کسی نے فتویٰ لگایا ہے کہ کیوں لگا رہے ہو؟ کسی نے کہا ہے کہ غریبوں کا خیال کرو؟ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں 14 اگست کو کیا ہوا تھا. ریاست کو آزادی ملی تھی. کیا ہوا تھا ریاست کو؟ بولو نا, ریاست کو. اگر ایک ریاست کو آزادی ملے تو جھنڈیاں بھی لگاؤ, لائٹیں بھی لگاؤ. تو جس ہستی نے پوری انسانیت کو کفر سے اور جہنم سے آزاد کر دیا, ان کی آمد پہ کیوں نہ خوشیاں منائی جائیں؟ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت و شان مصطفیٰ. تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کفر سے بھی آزادی دی, کفر سے بھی. ایسے صحابہ اکرام ہاتھ جوڑ کے سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے, سرکار اگر آپ تشریف نہ لاتے تو ہم تو جہنم میں جاتے. یہ تو آپ کی وجہ سے اللہ نے ہمیں ایمان کی سعادت عطا فرمائی ہے. اور پھر آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ہمارے آقا اس وقت تک جنت میں تشریف نہیں لے کے آئیں گے جب تک کہ آخری امتی بھی جہنم میں ہوگا. تو انہوں نے کفر سے آزادی دی ہے, انہوں نے غلام انسان کو آزاد کیا ہے, انہوں نے منڈیوں پہ بکتے ہوئے لوگوں کو شعور دیا ہے کہ لوگوں تم بیچنے کے لیے اور خریدنے کے لیے نہیں ہو, تم اس دنیا میں انسانیت اور اسلام کا علم بلند کرنے کے لیے ہو. ان کی سوچ بدلی, ان کو جہالت سے نکالا, ان کو عظیم راہ پر نکالا.
تاریکیوں سے نکال کر روشن راہوں پر چلایا، وہ جنہوں نے انسان کو جینا سکھایا، وہ جنہوں نے انسان کے وقار کو بلند کیا، وہ جنہوں نے سینہ تان کر جینے کا سلیقہ سکھایا، وہ جنہوں نے آزاد کر دیا انسانیت کو، ہم ان کی ولادت کی خوشی میں یہ جھنڈیاں لگایا کرتے ہیں۔ تو بس یہ انسان کے لیے سعادت کی بات ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جن جن احباب نے میلاد منایا ہے ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض بھی نصیب ہوا ہے۔ بس میرا بیان ختم، آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے اور با آواز بلند پڑھیں گے۔ آرام سے پڑھنے سے بھی قبول ہوتا ہے، لیکن وقت اظہار آرام سے پڑھنا بہتر نہیں ہوتا۔ وقت اظہار آرام سے پڑھنا بہتر، آپ کی صدا تو ان ایوانوں میں جانی چاہیے جہاں کے لوگ تنقیص شان رسالت کے لیے ہر لمحہ کوشاں، آواز تو وہاں تک جانی چاہیے، آپ کے قلم کی آواز، آپ کے سانسوں کی آواز، آپ کے الفاظ کی آواز، آپ کی محنت اور کردار کی آواز گونجنی چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے۔ اور اس طرح کے محافل میں غلاموں کو بلند آواز سے اظہار بھی کرنا چاہیے۔ تو پھر آپ نے بلند آواز سے پڑھنا ہے، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ سپیکر میں آپ نے ذرا نہیں بولنا، میں نے دیکھنا ہے ان کو۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو اعلیٰ، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ، وما علینا الا البلاغ۔